اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تو ایسے ہی کہتے ہیں کہ صرف آسان ہے، لیکن طلبہ پتہ نہیں کیوں ہماری بات کا یقین ہی نہیں کرتے۔ پیپر سر پہ ہیں اور خصوصاً اولیٰ کے طلبہ پریشان ہیں، قاعدے یاد نہیں ہوتے۔ مجھے حکم دیا گیا تھا کہ مثال کے قاعدے سمجھا دیں۔ دیکھیں، قوانین جو یاد کیے جاتے ہیں یہ پیپرز کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اگر بات ذہن میں نقش ہو جائے تو قاعدہ بنانا آسان ہو جاتا ہے۔ میں نے تھوڑی سی کوشش کی ہے، آئیں دیکھیں آپ کو مثال کے قانون کیسے لگتے ہیں۔ جی، کتاب جو مجھے حکم دیا گیا تھا نصاب الصرف، دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ میں پڑھائی جانے والی کتاب ہے یہ، تو اس کے جو مثال کے قوانین ہیں وہ مجھے حکم دیا گیا تھا کہ وہ میں پڑھا دوں۔ دیکھیں، مثال کا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے مثال کیا ہوتا ہے۔ مثال وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے فا کلمے میں حرف علت آتا ہے، واو آ جائے یا آ جائے، جس کے فا کلمے میں آتا ہے۔ اب جب ہماری سٹارٹنگ مثال سے ہے تو آپ کے ذہن میں ایک پوائنٹ رہنا چاہیے، یہاں صرف وہ لفظ ہم بات کریں گے جن کے فا کلمے میں واو یا آئے گا۔ اب ہم مثال بولیں گے، آپ کو یاد رکھنا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ جب ہمارے پاس کوئی لفظ مثال کا آئے گا تو ہم دیکھیں گے اس کی دو صورتیں بنیں گی، وہ باب تفاعل یا افتعال ہے یا ان کے علاوہ کچھ ہے۔ اگر ان بابوں سے اس کا تعلق ہے تو اس مثال میں جو واو یا ہے اس کو تا سے بدل دیں گے۔ جیسے یسرن کو اگر ہم لے کے جائیں، تفاعل پہ لے جائیں، تفاعل پہ لے جائیں، افتعال پہ لے جائیں، افتعال آسان لگتا ہے تو بننا چاہیے ایتسرا، ٹھیک ہو گیا۔ ایتسرا بننا چاہیے، اس یا کو تا سے بدل دیا جاتا ہے، یہ بنتا ہے ایتسرا، تشدید لگ جاتی ہے۔ تو یوں یہ ایک بات بن گئی ہماری کہ یہ جو تین باب ہیں، ان تین بابوں میں اگر مثال آئے گا تو اس کی واو یا تا سے بدل جائے گی۔ ایک پوائنٹ ہمارا کلیئر ہوا۔ پھر اگر ان ابواب کے علاوہ کوئی جگہ ہے تو اب کیا کریں گے؟ اب کریں گے یہ کہ چیک کریں گے کہ یہ جو مثال ہے وہ واوی ہے یا یائی ہے، واوی ہے یا یائی ہے۔ یائی والا ایزی ہے، ایک ہی بات بنتی ہے، یائی ہوگا، اور اگر اس کا ماقبل مضموم آ جائے، یائی ہو اور اس کا ماقبل مضموم آ جائے تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ کرنا صرف یہ ہے کہ اس واو کو یا سے بدل دیں گے۔ مثال کے طور پر یہی یسرن کو افعال باب پہ لے کے جائیں تو اس کا مضارع بنتا ہے یویسرو، یہ دیکھیے یہ ہوگا یویسرو، ہے نا، یا ہے اور اس کا ماقبل مضموم ہے، تو اس کو کرنا یہ ہے کہ اس یا کو یہاں سے ہٹائیں اور اس کو واو کر دیں، یہ بن جائے گا یوسرو۔ واو سوری یا ماقبل مضموم ہو تو اسے واو سے بدل دیں گے۔ دو قاعدے ہمارے ہو گئے۔ پہلے جرنل مثال کا قاعدہ ہے کہ جناب علی باب افتعال تفاعل اور تفاعل ہو تو واو یا کو تا سے بدل دیں گے۔ دوسرا، اگر مثال واوی یائی ہو اور اس کا ماقبل مضموم ہو تو اس کو واو سے بدل دیں گے۔ دو قاعدے ہو گئے۔ اب تیسرے پہ آ جائیں، واو ہے، واو ہے تو اب ہم چیک کریں گے کہ ایک واو ہے یا دو واو ہیں، ایک واو ہے یا دو واو اکٹھی آ گئی ہیں۔ مثال ہے، سٹارٹنگ میں واو ہے، ایک ہے، سنگل ہے یا دو ہے۔ اگر دو ہوں تو صرف یہ چیک کرنا ہے کہ دوسری واو ساکن ہے یا نہیں۔ دو ہوں تو صرف آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ دوسری واو ساکن ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر لفظ آپ کے سامنے آتا ہے وواصلو، تو دونوں متحرک آ گئی ہیں، یہ والی بات ہو گئی۔ دونوں متحرک ہوں تو پہلی کو حمزہ سے بدلنا واجب، اس کو اواصلو پڑھنا واجب، ٹھیک ہو گئی۔ واو ہو اور دو ہوں تو ایک چھوٹی بات پہلے یاد کر لیں، دو واو ہوں تو سمپلی بات ہے کہ پہلی واو کو حمزہ سے بدل دیں گے، صرف اتنا سا فرق ہے۔ اگر دونوں متحرک ہوں تو بدلنا واجب ہے،
ایک اگر ساکن ہو، مثال کے طور پر لفظ آ جائے ووریا، یہ دو واو آ گئی، دوسری ساکن ہے، اس کو بھی حمزہ سے ہی بدلیں گے، لیکن یہ بدلنا جائز ہے، یہ بدلنا جائز ہے، جائز اور واجب سمجھتے ہیں، یعنی یہاں پر بدلنا ضروری ہے، یہاں آپ کے پاس آپشنل ہی ہے، آپ بدلنا چاہیں تو بدلیں، نہ بدلنا چاہیں تو آپ کی مرضی۔ ٹھیک ہو گئی، یہ بات بھی ہو گئی ہماری۔ کتنے قاعدے ہو گئے؟ 1 2 3 4 قاعدے ہو گئے۔ پانچویں، اگر واو ایک ہو، اب ہم نے چیک یہ کرنا ہے کہ جس لفظ میں واو ہے وہ مصدر فعل کا ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور جگہ ہے۔ ایک واو آ رہی ہے تو چیک یہ کرنا ہے کہ وہ مصدر فعل کا ہے یا کوئی اور جگہ ہے۔ اگر فعل کا مصدر ہو، جیسے وعدن، یہ آ گیا جی وعدن، تو اگر فعل کا مصدر ہو تو اس کی واو کو حذف کریں گے، اس کی حرکت عین کلمے کو دیں گے اور آخر میں گول تا لگائیں گے، اذاتن بنا دیں گے۔ یعنی فعل کا مصدر اگر ایک واو ہے اور فعل کے مصدر میں ہے تو آپ اس کو یوں تبدیل کریں گے کہ شروع سے واو کو غائب کریں گے، عین کلمے کو کسرہ دیں گے، لام کلمے کو فتح دیں گے اور آخر میں گول تا لگا دیں گے، اذاتن، یعنی فعل سے اذاتن بنا دیں گے، وعدن سے اذاتن۔ ٹھیک ہو گئے؟ چلیں جی، ایک واو کا بھی ایک مسئلہ حل ہو گیا۔ اب ایک واو کا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس مصدر کے علاوہ کوئی مقام ہے۔ اب علاوہ کوئی مقام ہے تو پھر کہتے ہیں دو صورتیں دیکھ لیں، یا تو وہ واو ساکن ہوگا یا متحرک ہوگا، یا وہ ساکن ہوگا یا متحرک ہوگا۔ اچھا، متحرک کی ایک ہی کنڈیشن ہے، متحرک غیر مفتوح ہو۔ جب متحرک غیر مفتوح ہو تو اس کو الف سے بدل دیں گے۔ مثال کے طور پر لفظ ہے وشاء، اس کو اشاء پڑھ لیں گے۔ وجوہ، اس کو وجوہ پڑھ لیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ وقتت کو اقتت پڑھ دیں گے، یعنی متحرک غیر مفتوح، واو کی بات چل رہی ہے، واو متحرک غیر مفتوح ہے اگر، اس کو آپ حمزہ سے بدل دیں گے۔ کتنے قاعدے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 اور یہ 6۔ اگر ساکن ہوگا، ایک واو ہے اور وہ بھی ساکن ہو کے آ گیا، تو ساکن ہو کے آ گیا تو پھر دو صورتیں بنتی ہیں، یا تو یہ ساکن واو علامت مضارع مفتوح اور کسرہ عین کے درمیان ہے، مثال کے طور پر یہاں یوعد وعد، یوعد ضرب یضرب۔ جی جناب، ساکن ہے تو صرف یہ چیک کرنا ہے کہ وہ جو ساکن ہے اس کی دو جگہ بنتی ہیں، علامت مضارع مفتوح اور کسرہ عین کے مابین آئے، تو یہ والی جو واو ہے، اس واو کو حذف کر دیا جاتا ہے، یہ واو یہاں سے کلٹی ہو جاتی ہے، یہ بن جاتا ہے یعیدو۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، ایک بچا، واو ایک ہے، مصدر کے علاوہ استعمال ہو رہی ہے اور ساکنوں کے استعمال ہو رہی ہے، اگر اس کا ماقبل کسرہ آ جائے، اس واو کا ماقبل کسرہ آ جائے تو یہ واو یا سے بدل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر موعدن، موعدن، تو یہ جو واو ہے اس واو کو یا سے بدل دیں گے، یہ بن جائے گا میعادن۔ ٹھیک ہو گیا؟ موہابن سے میہابن۔ جامعۃ المدینہ کے نصاب میں جو کتاب ہے نصاب الصرف، اس میں جو قوانین بیان ہوئے تھے وہ یہ ہیں۔ دوبارہ میں عرض کروں خلاصتاً کہ سب سے پہلے آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم مثال کے قوانین دیکھ رہے ہیں۔ جب مثال کے قوانین آپ دیکھیں گے تو پہلے چیک کر لیں باب کون سے ہیں۔ اگر یہ 3 باب ہیں تو سمپلی رول یہ ہے کہ واو یا تا سے بدل جائیں گے۔ اگر یہ باب نہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ
واو آ رہا ہے یا یا، اگر یا آئے تو ما قبل مضموم ہو تو یہ یا واو سے بدل جاتا ہے، اور واو آئے تو اب چیک یہ کرنا ہے کہ ایک واو ہے یا دو واو۔ اگر دو واو ہیں تو حمزہ سے بدل دیں گے، لیکن چیک یہ کریں گے کہ دوسری واو ساکن ہے یا متحرک۔ اگر دوسری واو متحرک ہو تو حمزہ سے بدلنا واجب، اور اگر ساکن ہو تو حمزہ سے بدلنا جائز۔ اور اگر ایک واو ہے تو چیک کریں گے کہ یہ مصدر فعل میں ہے یا اس کے علاوہ کسی مقام پر ہے۔ اگر فعل کے مصدر میں ہے تو اس فعل کو اِدَاتٌ کر دیں، ٹھیک ہو گئی؟ فعل کو اِلَاتٌ کر دیں۔ اب کیسے کرنا ہے؟ شروع سے واو کو غائب کریں گے، عین کلمے کو کسرہ دیں گے، لام کلمے کو فتح دیں گے، آخر میں گول تا لگائیں گے۔ یہ ایزی ہوتا ہے وزن چڑھانا۔ پھر اگر وہ اس کے علاوہ کہیں استعمال ہو رہا ہے تو صرف چیک یہ کرنا ہے کہ یہ واو ساکن ہو کے استعمال ہو رہا ہے یا متحرک ہو کے۔ اگر متحرک ہو کے استعمال ہو اور غیر مفتوح ہو تو اس واو کو حمزہ سے بدل دیں گے، اور اگر ساکنوں کے استعمال ہو تو دو جگہ بنیں گی۔ ایک جگہ یہ بنے گی کہ علامت مضارع مفتوح اور کسرہ عین کے درمیان آ جائے تو یہ حذف ہو جائے گی، اور دوسری جگہ یہ بنیں گی کہ ساکن واو استعمال ہو اور اس کا ما قبل کسرہ آ جائے تو اس کو یا سے بدل دیں گے۔ مجھے امید ہے یہ مثال کا سبق آپ کے لیے ایک دلچسپ ہوگا اور یاد کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔